الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ سورہ آل عمران میں سے میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 19 تک تلاوت کیا ہے۔ یہ ایک مسلسل مضمون ہے اور اس میں اللہ کریم نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اسی کی توفیق سے انشاءاللہ ان تینوں باتوں کے سلسلے میں کچھ گزارشات عرض کروں۔ پہلی بات دنیاوی مال و دولت کے متعلق بتائی ہے، اس کا انکار نہیں کیا بلکہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ جو مرغوبات نفس ہیں، یہ جو عورتیں ہیں، یہ جو اولادیں ہیں، یہ جو آدمی کے سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، یہ جو اس کی کھیتیاں اور مویشی ہیں، اللہ کہتا ہے ہم نے اس میں انسان کے لیے دلچسپی رکھی ہے۔ گویا ان سے دلچسپی لینا ایک فطری بات ہے، غیر فطری نہیں۔ اللہ نے مرغوبات نفس میں آدمی کی دلچسپی رکھ دی۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو اس سے بڑی چیز ہے واللہ حسنہ، جو اس سے بھی زیادہ کامیابی والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ واللہ عندہ حسن المآب، وہ بہترین ٹھکانہ اللہ کے پاس۔ اور وہ ٹھکانہ کنہیں ملے گا؟ تو کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے فرمائی، میں تمہیں بتاؤں، اس کی خبر دوں کہ وہ کس کو ملے گا؟ تو وہ اسے ملے گا جو اللہ کے خوف کے تحت زندگی گزارنے والا، یعنی متقی، تقویٰ کرنے والا۔
تو دوسرا مضمون یہ ہے کہ عاقبت کی زندگی اور خدا کی رضا اور خدا کے انعامات خدا سے ڈرنے والوں کا حصہ. تیسرا مضمون اس میں بیان یہ ہوا کہ اس عاقبت کی زندگی تک کامیابی سے پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ راستہ کون سا ہے تاکہ آدمی اس کامیابی کی منزل تک پہنچے. تو کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ طریقہ زندگی اسلام، اور اللہ کے نزدیک یہی وہ پسندیدہ راستہ ہے جو کامیابی کی جنت کو اور اللہ کی رضا کے انعام کو جاتا ہے. لہذا یہ تین مضمون ہیں جو ان آیات میں بیان ہوئے، اور چوتھا ضمناً یہ بھی آ گیا کہ جو اس سے اختلاف کرنے والے لوگ وہ کیوں اختلاف کرتے، تو بتایا اختلاف کی بنیاد کوئی علمی بات نہیں، محض مفادات ہیں. یعنی جو شیطان کے چکر میں پھنس گیا اور عاقبت کی زندگی کو بھلا کے اس دنیا کے کاروبار ہی کو منتہا سمجھ بیٹھا، پھر وہ اختلاف کرتا ہے، اور پھر اسے یہ باتیں نظر آتی ہیں کہ جناب یہ تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہم اس میں بلا بتاؤ نہ جی بچوں کے پیٹ بھریں کہ نماز پڑھیں اور کاروبار کریں کہ یہ حلال و حرام کا چکر دیکھیں، اور یہ جو دنیا جہان کے ہمارے ساتھ مجبوریاں لگی ہوئی ہیں صاحب ان سے کیسے دامن چھڑائیں. یہ سارا کا سارا شیطانی چکر ہے، اس کی بنیاد کسی علم پر نہیں. لہذا ہم انشاءاللہ یہ چاروں باتیں عرض کریں. تو دیکھیے پہلی بات یہ کہی گئی کہ یہ جو سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، یہ جو تمہارے مویشی ہیں، یہ جو تمہارے گھوڑے ہیں، یہ جو تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ بیویاں ہیں، یہ بچے ہیں، یہ ملکیت کس کی ہے؟ یہ ہمارے ہیں، ہم نے تمہیں دی، اور اس کے تم مالک نہیں ہو، مالک اس کے ہم ہیں. ہم نے طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ہر چیز سے فائدہ اٹھانے سے پہلے دو باتوں کا فیصلہ کرو. ایک فیصلہ یہ کہ اپنی منمانی کرو گے کہ ہماری بات مانو گے. اگر تم اپنی منمانی کرو گے تو تمہیں پھر اس کے نتائج کا خود ذمہ دار بننا پڑے گا، اور اگر ہماری بات مانو گے تو پھر نتیجے کے ذمہ دار ہم ہوں گے. فائدہ تمہیں دونوں صورتوں میں دیکھو. مثلا ایک آدمی اللہ کی مرضی چھوڑ کے کاروبار کرتا ہے، اس کا بھی کاروبار ہے. ایک اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے کاروبار کرتا ہے، اس کا بھی کاروبار ہے. لیکن جو خدا کی مرضی سے ہٹ کے کاروبار کر رہا ہے اس کے ہر نتیجے کا وہ خود ذمہ دار ہے. اگر برا کرے گا یہاں بھی دیکھے گا اور عاقبت میں اس کی سزا کو بھی پہنچے گا. اور اگر اس دنیا کی زندگی میں وہ اللہ کی مرضی کو اپنے کاروبار میں پورا کر رہا ہے تو یہاں اسے پروفٹ بھی ہوگا اور اس پروفٹ پر اسے اجر بھی ملے گا. یعنی یہ اللہ کی بات مان لینا دوہرے اجر کی بات ہے. اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی کا سوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات پھر آگے کریں گے. عام طور سے آدمی عبادات کی حد تک تو اسلام کو مان لیتا، روزہ نماز کی حد تک کہتا ہے ہاں جی یہ دین. لیکن یہ جو سماجی زندگی ہے اس میں اتنی کمزور ہو گئی ہے ہماری حص دینی اور غیرت اسلامی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کا حصہ نہیں. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی بیاہ کی رسمیں ہوں، میل ملاپ کے طریقے ہوں، ملاقاتوں کے وتیرے ہوں، آپس کی رشتہ داریاں ہوں، انہیں ہم کہتے ہیں یہ دنیا کا کام ہے، اور پھر اس میں اللہ کی بات بالکل نہیں مانتے. ایسا ہی ایک سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی نے کیا. پوچھا کہ یہ جو شادی ہم کرتے ہیں
یہ تو نفس کی خواہش کے لیے کرتے ہیں. کیا اللہ اس پر بھی ہمیں ثواب دے گا؟ یہ ایک سوال ہے. حضور نے اس کا جواب براہ راست یہ دینے کے بجائے کہ ہاں یا نہ کہتے، آپ نے خود الٹا اس سے ایک سوال کیا. پوچھا کہ اگر تم یہی کام اللہ کی مرضی کے خلاف کرو تو کیا تمہیں اللہ سزا نہیں دے گا؟ اس کا ذرا جواب دو. ان صحابی نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا ہاں جی اللہ سزا دے گا. یعنی ایک آدمی نکاح نہیں کرتا اور بلا نکاح خواہش نفس پوری کرتا ہے تو اسے سزا ہوگی نا، اسے عذاب ہوگا نا. اس نے کہا ہاں جی عذاب ہوگا. کہا پھر بات سمجھ لو، اللہ جس کام کو خلاف حق کرنے پر سزا دیتا ہے اللہ اسی کام کو مطابق حق کرنے پر جزا دیتا. اب آپ نے دیکھا کہ حضور کے اس ارشاد کی روشنی میں ساری زندگی جو اس دائرے کے اندر آ جائے وہ ثواب ہو گئی. یعنی جو بات بھی آپ اس اعتبار سے کریں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور میں اسے اللہ کی مرضی کے مطابق کروں گا، بس یہی ثواب ہے. اور جو اس سے ہٹ جائے چاہے وہ نماز ہی ہو اللہ اس پر عذاب دے گا. میں اس کی بھی ایک نظیر آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں، ذرا دیکھیے. یعنی میرا موضوع دراصل یہی ہے کہ ہمیں پوری زندگی کو اللہ کی تابع داری میں لانا ہے. زندگی کا کوئی حصہ اس سے باہر نہیں ہو سکتا، اور جو باہر ہو گیا وہ کفر ہے، جو باہر ہو گیا وہ الہاد ہے، جو باہر ہو گیا وہ شرک، جو اس کے اندر آ گیا وہ اسلام. مثلا آج یہاں آپ اور میں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ تھوڑی دیر بعد اذان ہوگی، خطبہ ہوگا، پھر نماز ہوگی. اسے آپ اللہ اکبر کہہ کے شروع کریں گے، قیام ہوگا، پھر تلاوت ہوگی، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں گے، تسبیحات ہوں گی، پھر اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اٹھیں گے اور پھر اس کی کبریائی کے اعلان کے ساتھ سجدے میں گر پڑیں گے اور پھر اس کی بڑائی کا اعلان کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. اسی کا نام نماز ہے نا جی. اس نماز کا دل کیا ہے؟ اس نماز کی روح کیا ہے؟ تو نماز کی روح سجدہ ہے، نماز کی روح سجدہ ہے، اور نماز کا جوہر رکوع ہے. اس لیے کہ ان دونوں کو بطور خاص ساتھ ساتھ قرآن ذکر کرتا ہے. الراکعون الساجدون، وہ جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں وہ رکوع اور سجود کرتے ہیں. یہ حسن ہے عبادت کا، کیونکہ بندہ اپنا سر زمین پر رکھ کے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں، بڑائی تیرے لیے، کبریائی تیرے واسطے. اب یہ ساری بات ہم نے لوگوں کو بتائی، قرآن نے سکھائی، حدیث نے سمجھائی، علماء نے اس کو آگے تک پہنچایا. اور کوئی اللہ کا بندہ یہ کہے کہ جی اللہ کو تو سجدے بہت پسند ہیں، رکوع بہت پسند ہے اور اس سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے، تو ہم تو آئندہ اپنی نماز میں 3 سجدے کریں گے. ایک مثال میں عرض کرنے لگا، ہم تو اپنے ایک رکعت میں 2 رکوع کریں گے. تو کیا خیال ہے؟ آپ چھوٹے سے بچے سے پوچھیں کہ بھئی نماز ہو جائے گی؟ جگہ نہیں ہو. بھائی کیا جرم کیا ہے جو نہیں ہوگی؟ تو نے 3 سجدے 2 سجدے کیے، میں نے تو 3 کیے، میری تو زیادہ ہونی چاہیے. اور تو نے تو 1 رکوع کیا، میں نے تو 2 رکوع کیے، مجھے زیادہ ثواب ملنا چاہیے. لیکن کہتے ہیں صاحب وہ نہیں ہوگی. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا جی، نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو نہیں ہوگی. اس کو ذرا سا اور آگے بڑھا کے ایک اور مثال عرض کر دوں، پھر نتیجے کی طرف ہم آئیں گے.
قرآن مجید کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے نا جی. اور 1/3 قرآن کیا ہے؟ سورہ اخلاص ہے نا جی. یعنی قرآن کا 1/3 حصہ قل هو اللہ شریف ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، اور قرآن مجید کی دلہن سورہ رحمان ہے، اور قرآن مجید کا سب سے بڑا حصہ جس کو خود قرآن کہتا ہے سبعم من المثانی، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، کون سی؟ سورہ فاتحہ. یعنی یہ ان میں سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو آپ نہ جانتے ہوں، آپ سارے جانتے ہیں. اب یہ قرآن مجید کے وہ حصے ہیں جن کی خود قرآن تعریف کر رہا ہے، اور جس پر یہ نازل ہوا وہ تعریف کر رہا ہے. تو کوئی صاحب یہ کہیں کہ صاحب قرآن کا 1/3 حصہ تو ہے قل هو اللہ، لہذا آئندہ ہم اور کوئی سورت اپنی رکعت میں پڑھیں گے نہیں، ہم تو صرف قل هو اللہ ہی پڑھیں گے. یعنی وہ اپنے اوپر باقی آیات کا پڑھنا ممنوع کر لے اور اپنی ہر رکعت میں صرف قل هو اللہ پڑھے کہ جی میں یہی پڑھوں گا کیونکہ بس یہی تو تیسرا حصہ ہے قرآن کا، لہذا زیادہ ثواب ہوگا. تو کیا کہتے ہیں؟ اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ قل هو اللہ ہی پڑھو. قرآن نے کہا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آسانی سے جہاں سے پڑھ سکو پڑھو. پھر قرآن کے لانے والے نے پیمانہ بتایا کہ کم سے کم 1 بڑی آیت پڑھ دو، جیسے آیت الکرسی، جیسے آیت تدین. 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لو جیسے سورہ کوثر، جیسے سورہ عصر. یعنی یہ کم سے کم کا پیمانہ، وہ زیادہ سے زیادہ کا پیمانہ. بڑی آیت پڑھنا چاہو تو آیت الکرسی جیسی پڑھ لو، کسی مقام سے اتنا حصہ قرآن کا پڑھ لو تو تمہاری نماز ہو جائے گی. لیکن اگر تم نے یہ پابندی لگا دی کہ میں تو آیت الکرسی ہی پڑھوں گا، تو کیا ہوگا کہ نہیں ہوگی، کیونکہ نہ قرآن نے لگائی نہ قرآن لانے والے نے لگائی. تو اب اس بات کا حاصل کیا ہوا؟ حاصل یہ ہوا کہ عبادات ہوں یا معاملات، اخلاق ہو یا معاشرت، کوئی شے بھی نہ میں کم کر سکتا ہوں نہ میں زیادہ کر سکتا ہوں. جس میں اپنی رائے چلاؤں گا وہ دین سے باہر ہو جائے گا، جس پر میں پابندی لگاؤں گا وہ الحاد ہو جائے گا. اسلام تسلیم و رضا کا نام ہے، اسلام سر جھکا دینے کا نام ہے، اسلام اپنی پوری زندگی اللہ کے اختیار میں دے دینے کا نام. تو میں نے مثال آپ کو معاملات سے نہیں دی، عبادات سے دی کہ صاحب 3 سجدے کرنے سے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے 2 بتائے، پیغمبر نے کر کے دکھائے. تو جب یہ بات ہو گئی تو اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں کہ روزہ رکھنا بھی بندگی ہے. اس کا ایک حد بتائی اللہ نے کہ یہ کب شروع ہوں گے اور کب ختم ہوں گے. کوئی صاحب کہیں جی اللہ کو روزہ بڑا پسند ہے، ہم تو غروب آفتاب پر نہیں کھولیں گے، ہم تو تہجد کے وقت کھولیں گے، اللہ زیادہ راضی ہوگا. تو کیا ہوگا جی؟ فاقہ ہو جائے گا، روزہ نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی شخص یہ کہے کہ جناب ہم تو حج 8، 9، 10 کو نہیں کریں گے، ہم تو 12، 13، 14، 15 بھی ساتھ ملائیں گے، زیادہ روزگار ہوگے اور زیادہ اللہ راضی ہو جائے گا. مہینے بھر ادھر عرفات میں ڈیرا لگائے بیٹھے رہیں گے، اللہ خوب راضی ہوگا. اللہ نہیں راضی ہوگا، جہنم میں بھیج دے گا. کیونکہ اللہ نے عرفات کی حاضری 1 دن کے لیے رکھی ہے.
جس طرح مغرب سے پہلے اگر عرفات چھوڑ دو گے تو حج نہیں ہوگا، اور اگر عرفات میں یہ پابندی لگا کے بیٹھو کہ ہم یہاں 10 اور 11 کو بھی رہیں گے، پتہ لگا کہ اسلام نام ہے پیغمبر کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، وہ جو کہہ دے اس کے مان لینے کا نام اسلام ہے، اور اس میں اپنی رائے چلانے کا نام الہاد ہے، چاہے اس کی صورت شکل آپ کو کتنی ہی معصوم نظر آتی ہو۔ وہ کہنے میں تو بڑا خوبصورت سی بات نظر آتی ہے کہ بڑا اللہ والا ہے، کہتا میں 3 سجدے کروں گا، میں 15 دن عرفات میں رہوں گا، میں تہجد کے وقت روزہ کھول لوں گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ وہ میٹھا زہر ہے جو آدمی کی ساری روحانیت کو تباہ کر دیتا۔ تو جس طرح یہ میٹھا زہر عبادات میں ہے تباہ کرنے والا، یہ اسی طرح معاملات میں بھی تباہ کرنے والا ہے۔ وہ جو اس صحابی کا سوال ہے کہ صاحب ہم تو خواہش نفس کے لیے شادی کرتے ہیں، پیغمبر نے بتا دیا کہ خواہش نفس کے لیے یہ کام کرو گے تو جہنم، اور اللہ کے رضا کے لیے کرو گے تو جنت۔ تو اسلام آیا تو اس نے سارے معاملات کو سمیٹا اور سب کو بندگی بنا دیا۔ پہلے صورتحال یہ تھی کہ ان جھوٹے مذہبی پیشواؤں نے اللہ کا دروازہ روک رکھا تھا، انہوں نے درمیان میں ایک دیوار تعمیر کر دی تھی بندے کے درمیان اور خدا کے درمیان، اور وہ مفادات کی دیوار تھی۔ معصوم لوگوں کو سمجھایا اللہ راضی نہیں ہو سکتا جب تک ہم خدا رسیدہ لوگوں کو تم راضی نہ کرو، ہم ملوائیں گے تمہیں خدا سے، ہمارے پیٹ کے دوزخ بھرتے رہنا، ہمارے گنبد شکم جو ہیں انہیں کھلاتے رہنا، مال بڑھاتے رہنا۔ مال دیکھو جی، یعنی ہم کمائیں تو یہ کہیں حرام، اور یہ سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کریں تو حلال، مزدوری کر کے میں لاؤں تو دنیا دار، اور یہ اللہ کا نام لے کے سب کما کے ڈکار لیے بغیر ہضم کر جائے تو یہ اللہ والے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے یہ عالم انسانیت پر کہ انہوں نے براہ راست بندے کو اللہ سے ملا دیا ہے، کہا اس کے دروازے پر کوئی نہیں بیٹھا، یہ میرا بھی ہے تمہارا بھی ہے، آؤ میرے نقش قدم پر آؤ، میں تمہیں خدا سے ملائے دیتا ہوں، اس خدا سے جو تم سے اتنا قریب ہے کہ تم خود بھی اپنے سے اتنے قریب نہیں۔ آؤ میں تعارف کراؤں تم سے خدا کا، وہ بیابانوں میں نہیں رہتا، وہ جنگلوں میں نہیں رہتا، وہ پہاڑوں کی کھوؤں میں نہیں رہتا، وہ حجروں میں نہیں رہتا، وہ تسبیحوں میں نہیں رہتا، وہ جبوں میں نہیں رہتا، وہ ٹوپیوں میں نہیں رہتا، وہ اونچے پجاموں میں نہیں رہتا، وہ نیچے کرتوں میں نہیں رہتا، وہ خاص قسم کی صورتوں اور شکلوں میں نہیں رہتا، وہ تو دل کی اس بات میں رہتا ہے کہ تم یہ بات جان لو کہ یعلم ما فی الصدور، وہ تمہارے سینوں کے راز جانتا ہے، تم یہ سمجھ لو کہ واللہ خبیر بما تعملون، جو تم کر رہے ہو وہ اسے جانتا ہے، تمہیں یہ محسوس ہو جائے کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ، تمہیں یہ پتا لگ جائے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ پکارنے والے کی پکار سن رہا، فإنی قریب، وہ تمہارے بہت قریب ہے، تمہیں یہ معلوم ہو جائے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہیں یہ پتا لگ جائے کہ وہ تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس تک جانے کے لیے کہیں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، وہ تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، بس صرف ایک بات کرو، وہ بات کیا ہے کہ اتقوا اللہ، اس سے ڈرو جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، نمازوں میں بھی ساتھ ہے، روزوں میں بھی ساتھ ہے، مگر وہ تمہارے بازاروں میں بھی تو ساتھ ہے نا، وہ دکانوں میں بھی ساتھ ہے، وہ کاروباروں میں بھی ساتھ ہے، وہ سیاستوں میں بھی ساتھ ہے، وہ ریاستوں میں بھی ساتھ ہے، وہ عدالتوں میں بھی ساتھ ہے، وہ تھانوں میں بھی ساتھ ہے، کہاں ہے جہاں وہ نہیں۔ اور جس طرح اس نے
تمہارے لیے بندگی کا نظام بھیجا، اسی طرح اس نے تمہارے لیے نظام تجارت بھی بھیجا، اور نظام تجارت کے لیے اس نے فرمایا کہ دیکھو میں نے قرآن بھی اتارا ہے، میں نے ترازو بھی بھیجا ہے، یہ دونوں میرے ہیں۔ قرآن پیمانہ ہے اس بات کا کہ تم کیسے تولو، اور تول معیار ہے اس بات کا کہ تم یہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے کہ میں تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہوں۔ اور یہ یاد رکھنا، پورا نہ تولنے والی میں نے ایک قوم کو اسی لیے عذاب دیا، نماز کا مسئلہ نہیں تھا، وہ کم تولتے تھے اس لیے ہم نے انہیں عذاب کا شکار کر دیا۔ پھر دیکھو جس طرح ہم نے کم تولنے والوں کو عذاب کا شکار کیا، اسی طرح کچھ لوگ وہ بھی تھے جو عدالتوں میں اپنی منمانیاں چلاتے تھے، ان کی ان منمانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اپنے پیغمبر کو کہا انہیں کہہ دو قل امرت لأعدل بینکم، مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہے میں تمہارے درمیان انصاف کروں، میں اس لیے بھیجا کروں۔ انہیں بتا دو اعدلوا اقرب للتقوی، انصاف کرو، انصاف ہی تو تقوی ہے، انصاف ہی تو تقوی کے قریب تر ہے۔ وہ تقوی جو روزے کے لیے کہا گیا لعلکم تتقون، روزہ کیوں ہے؟ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ حج کیوں ہے؟ وتزودوا فإن خیر زاد التقوی، حج کو جاؤ سامان سفر لے کے جاؤ، اور بہترین سامان سفر کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو انصاف کرنا بھی تقوی ہے، عدل کرنا بھی تقوی ہے، انصاف کے ساتھ حکمرانی کرنا بھی تقوی ہے۔ اور وہ دین جو اللہ نے بھیجا، اس دین کا قیام جس ذات اقدس کے ہاتھوں ہوا، اس نے انصاف کا وہ معیار قائم کیا۔ مشہور بات ہے کہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک خاتون چوری کے جرم میں پکڑی جاتی ہے اور اس پر حد جاری ہوتی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بخاری شریف میں یہ روایت آتی ہے، حدیث آتی ہے۔ نیا نیا زمانہ ہے، لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جہالت کبریٰ ابھی پوری طرح ٹوٹ کے علیحدہ نہیں ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی سفارش کرو، اسے بچوا دو۔ اور آپ دیکھیں ایک بات، ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے، جہاں خدا کے نظام سے ہٹ کے کچھ ہوتا ہے وہاں چودھریوں کو یہی تحفظ دیا جاتا ہے، یہ بڑے خاندان کے ہیں انہیں سزا نہ دو، یہ چھوٹا غریب آدمی ہے اسے پھانسی چڑھا دو، لیکن اس بڑے آدمی کو کچھ نہ دو۔ لہذا حضور کے پاس اس کی سفارش کی جاتی ہے۔ آپ سارے ہی جانتے ہیں سرکار کو چہرے کی مسکراہٹ پسند ہے، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں حضور کا چہرہ جب دیکھا تو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اور کیوں نہ مسکرائیں، کہ وہ کہتے ہیں مسکرانا صدقہ ہے، تم کچھ بھی نہیں دے سکتے اپنے بھائی کو، اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کر لو، اللہ تمہیں اس پر بھی اجر دے گا۔ یہ چہرے بتھے سجا کے نہ رکھا کرو، مسکراہٹیں رکھا کرو کہ نبی کی سنت ہے مسکرانا۔ بات آ گئی ہے تو سن لیں، جتنا بڑا دینداری کا دعوے دار ہو جاتا ہے نا، چہرہ اتنا ہی روکھا بنا لیتا ہے۔ تقوی کی علامت سمجھتا ہے کہ معلوم ہو جیسے چہرے پر غصہ برس رہا ہے کہ صاحب سے بات نہ کرنا، نہیں مارنے بیٹھیں گے۔ یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ سنت والا چہرہ وہ ہے جو کھلا ہوا پھول کی طرح، مسکراتا ہوا، شاداب، زندگی میں بھی مسکراتا ہوا، موت کے بستر پہ بھی مسکراتا ہوا۔ علامت ایمان یہی ہے کہ یہ مسکراہٹ قائم رہے۔ زندگی میں کب قائم رہے گی؟ جب دوسروں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرو۔ اور موت کے بستر پر کب قائم رہے گی مسکراہٹ؟
جب آگے کے لیے کچھ کر کے بھیجا ہوگا. جس نے کل کی زندگی کے لیے کچھ کیا نہیں نا، وہ مسکرا کے مر نہیں سکتا. مرتے ہوئے مسکراہٹ صرف اسی کے چہرے پر آتی ہے جس نے اپنے آنے والی زندگی کو آباد کیا ہے. ایک حدیث یاد آ گئی ہے تو سن لیجیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی یقبل منہا شفاء ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون. نہ بدلہ کام آئے، نہ سفارش چل سکے، نہ بیرونی مدد کوئی پہنچ سکے، کچھ نہیں. یہ برادریاں یہیں ختم، یہ تعلقات یہیں ختم، یہ مال و دولت یہیں ختم. تو حقیقتاً کامیاب آدمی وہی ہے کہ جس نے اس آنے والے دن کا کام کیا ہے. اور وہ جب مرتا ہے تو پھر دیکھو اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ نشان مرد مومن بات و گویا. بتاؤں تجھے مومن کا نشان کیا ہے؟ نشان مرد مومن بات گویم چمر گایت تبسم بر لب اوس. موت جب اس کی آتی ہے تو اس کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. اور یہ مسکراہٹ کس کے چہرے پر آتی ہے؟ یہ اسی کے چہرے پر آتی ہے جو آنے والی زندگی کا کام کر کے جا رہا. یہ اقبال کا شعر پتہ نہیں کیوں یاد آ گیا، میں سوچ کے تو آیا نہیں. اور مجھے برسہ برس ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے، میں اکثر شعر پڑھتا بھی نہیں. لیکن میں ایک بات عرض کر دوں، وہ آدمی مومن جس کا میں نے ذکر کیا ہے اقبال کا، نہ وہ کوئی مفتی تھا، نہ وہ کوئی فقیہ تھا، نہ وہ کوئی مولوی تھا، نہ وہ کوئی پیر تھا. بھائی وہ تو بالکل انگریزوں کے اسکولوں میں پڑھا ہوا ایک بالکل جینٹلمین آدمی تھا نا جی. لیکن میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اسے پڑھا ہے، اور میں پڑھنے کے بعد اس بات کی گواہی دیتا ہوں. اعمال کا معاملہ تو بندے کا اور اللہ کا براہ راست معاملہ ہے. وہ مر گیا، کیا کیا اس نے کیا نہیں کیا یہ اس کی ذات کی بات ہے. لیکن دین کا جتنا ستھرا نکھرا ہوا فہم اس کے پاس تھا، ان بڑے بڑے مفتیوں کے پاس نہیں، ان بڑے بڑے لیڈروں کے پاس نہیں ہے. یہ ظالم کہتے ہیں اسلام کا نظام قابل عمل نہیں ہے. دیکھو نا ستم کی بات کہ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے کوئی کہہ دے کہ اسلام کا نظام قابل عمل نہیں، اسلام کے نام پر ووٹ لے کے کہہ دے کہ اسلام کا نظام قابل عمل نہیں. جب لوگوں سے ووٹ مانگنا ہو تو کہے اسلام لاؤں، اور جب اقتدار مل جائے تو کہے یہ چل نہیں سکتا. اس کے مقابلے پر یورپ کا پڑھا ہوا آدمی، یہ جاہل جو اس ویلی سے باہر نہ نکلے، انہیں نظر آئے کہ اسلام قابل عمل نہیں، اور جو جرمنی سے پڑھ کے آیا ہو وہ کہے بے مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دیں ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث. اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری تک لاؤ. اگر تم اس تک نہیں پہنچے پھر جو مرضی آئے کرتے رہو، سب بولہبی ہے. اسلام نام ہے اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دیں بہو اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہب. پھر جو یہ کہتا ہو کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بن کے جیے، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ تو قرآن کے بغیر جی سکے. حیرت نہیں ہوتی؟ سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے. یا اللہ، یہ پودا جو مظفر آباد میں پھوٹا، جو صورت مسلمانوں کی بنا کے آئے، وہ تو کہے اسلام نہیں چل سکتا. اور جو یورپ سے غریب پڑھ کے آئے، جسے تم گالیاں بھی دو کہ یہ مسٹر ہے،
وہ کہے کہ قرآن کے بغیر مسلمان نہیں جی سکتا، ممکن ہی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا اس میں سچا راستہ کس کا ہے، سچی بات کس نے کہی؟ پھر دیکھو وہ شخص جو قرآن پر ایمان نہیں ابھی لایا، مجھے اس کی بھی ایک بات یاد آ گئی اس سلسلے، سچی بات وہ بھی کہہ گئے۔ اس عہد کا ایک بہت بڑا یورپین فلسفہ برنارڈ شاہ، اس سے کسی نے پوچھا، وہ بڑی تعریفیں کرتا تھا قرآن کی، وہ بڑی تعریفیں کرتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتا تھا قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تھا کون جی؟ انگریز تھا، مذہب کیا تھا؟ عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، کہتا تھا قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ مجھے اس سوال پر بڑی ہنسی آئی کہ جناب ہم اس سے زیادہ کیا مانتے ہیں جو برنارڈ شاہ مانتا تھا؟ ہمارا اوڑھنا بچھونا اس کے سوا کیا ہے حضرت صاحب، کہ منہ سے کہتے ہیں اللہ ہے، منہ سے کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، منہ سے کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، لیکن طرز عمل کیا ہے کہ ساتھ ہی یہ کہتے ہیں قرآن تو ہے، اس میں لکھا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب ہم ان مسلمانوں کو زمین پر حکومت دیں گے تو وہ اللہ کے نظام کو قائم کریں گے، نماز کے نظام کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کے مالیات کو قائم کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، بدیوں سے روکیں گے۔ گویا پتہ لگا قرآن کہتا ہے زمین پر مسلمانوں کو حکومت بنانے کا موقع دے گا اللہ۔ تو ان سے پوچھو کہ جب اللہ زمین پر حکومت بنانے کا موقع دے گا تو پھر اس کے لیے قانون نہیں دے گا؟ کوئی حکومت بغیر قانون کے بھی ہوتی ہے جی، اور جب قانون دے گا اور ساتھ یہ بھی کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ دو یہ قانون قیامت تک کے لیے ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا ہے، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ اور یہ جو رسول دیا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہ سارے لوگوں کے لیے بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ رسول ہے سب کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے دن کے لیے۔ تو بغیر قانون کے اس نے ویسے ہی کہہ دیا اللہ نے کہ میں تمہیں حکومت بھی دوں گا، اور قانون بیچارے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بنا ہی کے نہیں دیا، اور بنا کے دیا تو ایسا دیا کہ ان مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا، کہنے لگے یہ تو چل ہی نہیں سکتا۔ تو اس آدمی نے جس نے برنارڈ شاہ سے پوچھا کہ جناب آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، مجھے ہنسی اس لیے آئی کہ اللہ کے بندے یہ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں یہ اس کے سوا کیا مانتے ہیں جو برنارڈ شاہ مانتا تھا؟ اسے یہ پوچھنے کی بات کیا تھی؟ بہرحال اس نے پوچھا۔ برنارڈ شاہ نے کہا جی میں مسلمان تو ہو جاؤں، بس ایک بات ہے، ان مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مسلمان ہونے سے رک جاتا ہوں، یہ اپنے دین کے ساتھ بے ایمان ہے، یہ اپنے ایمان کے ساتھ منافق ہے، یہ اپنی کتاب کے ساتھ مخلص نہیں، یہ اپنے پیغمبر کے ساتھ محض زبانی دعویٰ کرتے ہیں اس کے تابع دار۔ کیا جواب دو گے خدا کی عدالت میں جب برنارڈ شاہ کا کیس پیش ہوگا اور وہ کہے گا میں تو ان بے ایمانوں کو دیکھ کے مسلمان ہونے سے رک گیا تھا، اے اللہ ذرا ان کی پکڑ تو کرنا۔ پھر وہ برنارڈ شاہ کہتا ہے ان جہلا کو جنہیں آپ نے اپنے ووٹوں سے یہاں وزارتوں اور حکومتوں پر بٹھا رکھا ہے، ان سے پوچھو کہ وہ یورپ میں پڑھا ہوا فلسفی کہتا ہے میں وہ آنے والا وقت دیکھ رہا ہوں
جب ساری دنیا کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ تھک ہار کر انسانیت محمد کے پیروں میں آ کے بیٹھ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سردار صاحب، یہ برنارڈ شاہ نے کہا ہے، تم کہتے ہو اسلام کا نظام ہی نہیں چل سکتا، چکابا کفر برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ یہ مسلمانوں کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظام نہیں چل سکتا، وہ کافروں کا بیٹا کہہ رہا ہے، مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے کہ ساری دنیا تھک ہار جائے گی، سرمایہ داری فیل ہو چکی ہے، کمیونزم کا دیوالا نکل گیا ہے، سارے نظام اپنی عمر پوری کر کے تباہی کے آخری کنارے پر بیٹھے ہیں، کسی کے پاس انسانیت کے لیے کوئی حل موجود نہیں۔ یہ حل اگر کہیں موجود ہے تو اس کتاب میں موجود ہے، اس رسول کے پاس۔ تو لہذا آپ نے دیکھا وہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نام دین اس بات کا ہے کہ آپ اضافہ بھی نہیں کر سکتے کسی بات میں، آپ کمی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے نماز مقرر کی ہے تو 5 ہی بار پڑھنی پڑے گی، 6 نہیں کر سکتے، 4 بھی نہیں کر سکتے۔ تو جس اللہ نے پورا تولنے کا حکم دیا ہے اس میں کمی بیشی بھی نہیں کر سکتے، اور جس اللہ نے یہ کہا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، یہ ایک بات آئی، ذرا سن لے اس کو، اسی پر تو جھگڑا کرتے ہیں نہیں۔ وہ جناب یہ حدود کا نظام، چوروں کا ہاتھ کاٹ دو، ہم دنیا میں کیا منہ دکھائیں گے؟ بھئی تیرا منہ ہی زیادہ کالا ہو تو میں کیا کہوں، میں تو بڑا سینہ ٹھوک کے ساری دنیا کو منہ دکھاتا ہوں، آؤ میرا منہ دیکھو، میں اس پیغمبر کا غلام ہوں جس نے مظلوموں کو تحفظ دیا، ظالموں کو نہیں دیا۔ تم چوروں کو تحفظ دیتے ہو، میرا پیغمبر ان معصوموں کو تحفظ دیتا ہے جنہوں نے حلال سے مال کمایا۔ تم زانیوں کو تحفظ دیتے ہو، میرا پیغمبر ان معصوم بیٹیوں کو تحفظ دیتا ہے جن کے سروں پر اس نے چادر ڈھکی ہے، جن کی عصمتوں کا وہ محافظ بن کے آیا۔ تم کہتے ہو ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ زانیوں کی سزاؤں پر کہتے ہو، ظالموں، وہ آدمی جو کراچی میں 6 مہینے کی بچی کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو، اس کی حمایت کرتے ہو تم۔ وہ 6 مہینے کی معصوم بچی نہیں نظر آتی تمہیں تڑپتی ہوئی؟ یہ انسانیت ہے؟ کہتے ہیں جی ساروں کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اس بات کو بھی میں پیغمبر کے ایک صحابی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں، جب یہ چوری کے حدود والی آیت نازل ہوئی، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں اور بڑا تاریخ ساز کیریکٹر ہے، ایک بڑا مشہور کیریکٹر ہے عرب کا، حاتم تائی، وہ تو سارے بچے بھی جانتے ہیں، کہانیوں کا کیریکٹر۔ یہ اسی حاتم تائی کے بیٹے تھے حضرت عدی۔ وہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ چوروں کی ہاتھ کاٹ دو، تو میں نے سوچا میرے تو سارے قبیلے کے ہاتھ کٹ جائیں گے، کیونکہ میرا قبیلہ تو چوری ہی پر گزارا کرتا ہے۔ یہ قبیلہ بنو طے سرحدی قبیلہ تھا، چوری پیشہ تھا۔ انہوں نے کہا اچھا اس پر عمل ہوا تو کون بچے گا، تو ساروں کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ یہ میں اس دور کے آدمی کی بات نہیں کر رہا، یہ ایک صحابی کا قول ہے جو بیان کیا۔ اور اب تاریخ کے آئینے میں حد کا منظر دکھا دوں آپ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن آدمیوں پر چوری کی حد جاری ہوئی ان کی تعداد 6 ہے، صرف 6 آدمیوں کے ہاتھ کاٹے گئے، پھر اسلامی ریاست میں کوئی چور پیدا نہیں ہوا۔ پھر وہ معاشرہ ایسا محفوظ تھا کہ دیکھو ایک رات کو، آدھی رات کے وقت سونے سے لدا ہوا ایک سوار آ رہا ہے اور سربراہ مملکت گشت پر ہے،
آواز دیتا ہے، کون ہے؟ آدھی رات کے وقت آنے والے تو کون ہے؟ ادھر سے جواب آتا ہے تو پوچھنے والا کون ہے؟ کیا امیر المومنین عمر کا انتقال ہو گیا؟ کہا نہیں، اس کا تو انتقال نہیں ہوا۔ کہا اس کا انتقال نہیں ہوا تو مسافروں کو ٹوکنے والا کون ہے؟ اگر اس ملک کا سربراہ نہیں مر گیا تو پھر کس میں جرأت ہے کہ جو کسی مسافر کو ٹوکے اور روکے؟ اس نے کہا مگر یہ تو بتا دو تم ہو کون؟ کہا میں ایک عورت ہوں، صنعاء سے چلی ہوں، حضرموت جا رہی ہوں، اپنے رسول کی اس حدیث پر عمل کرنے نکلی ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں سونے سے لدی ہوئی ہوں گی، صنعاء سے حضرموت تک جائے گی، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ میں نکلی ہوں کہ وہ وقت آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کہا ہاں وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اتنا امن ہے، تیرے سونے کو بھی امن ہے، تیری چاندی کو بھی امن ہے، تیری عصمت کو بھی امن ہے، تیری جان کو بھی امن۔ 6 آدمیوں کے ہاتھ کاٹ کے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر 10.5 لاکھ مربع میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی ریاست کو چوروں سے پاک کیا جا سکتا ہے تو سردار صاحب آپ کو یہ نظام قابل عمل ہی نہیں نظر آتا؟ پوچھو جا کے تم سارے ووٹر بیٹھے ہو اس کے کہ یہ نظام اس دنیا میں چلا ہے یا نہیں چلا؟ 4 زانیوں کو سزا دینے کے بعد اگر زنا بند ہو جائے، 6 چوروں کو سزا دینے کے بعد چوری ختم ہو جائے، تو پھر ایسا نظام اس کو تم کہتے ہو کہ وہ نہیں چل سکتا؟ اور وہ جمہوریت چل سکتی ہے جس کا حال یہ ہے کہ اسی امریکہ میں اس زمانے میں جب وہ پورا مہذب نظام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے نیو یارک کی بجلی بند ہوتی ہے تو سارا بازار لٹ جاتا ہے۔ تم کہتے ہو جی جمہوریت کو اسلام یا لو، اس میں کچھ ڈال دو، کچھ نکالو، اور اس طرح ایک پیوند کاری کر کے اسلام بنا لو، تو ایسا اسلام آپ اپنے گھر میں چلا لیں۔ جن کے دلوں میں مدینے کی ریاست آباد ہے وہ تو اس سے کم پر راضی نہیں ہوتے۔ وہ نماز جس کے لیے پڑھتے ہیں اسی کے لیے حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا آئیڈیل نہ امریکہ ہے نہ روس، نہ برطانیہ ہے نہ فرانس، نہ کوئی جمہوریت ہے نہ آمریت، ہمارا آئیڈیل تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا آئیڈیل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا منتہا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا محل نظر ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ہمارا مطمع نظر ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ۔ ہم تو جیتے ہیں کہ اس منزل تک پہنچنا ہے۔ کل تم بھی ہمارے ہم آواز تھے، پتہ نہیں اب تمہیں کیا ہو گیا۔ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں واپسی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تمہیں ہمارے ساتھ لائے، ہماری تمہاری کو دشمنی توڑی۔ ہم تو اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے جو اٹھے ہم اس کے جوتوں کی گرد جاڑنا اپنے لیے سعادت سمجھتے۔ وہ ہمارا پیارا ہے، تم تو ہمارے دلوں میں آباد رہے ہو، ہم نے تو تمہیں اپنے سر کا تاج بنایا ہے سردار صاحب۔ ہم تو تمہارے لیے اپنی نمازوں میں دعائیں کرتے رہے ہیں، تم ہمیں نہیں جانتے، تم نے ہمیں شاید نہیں دیکھا، ہم نے تمہیں دیکھا ہے۔ جب تم نے مرزائیوں کے خلاف وہ منظور کی تھی قرارداد، میں ساری پنڈی میں پھرا تھا، ایک ایک مولوی کے پاس گیا تھا کہ دستخط کر دو اس پر، اس آدمی کے ہاتھ مضبوط کر دو جو اللہ کے دین کے لیے کام کرنے چلا ہے۔ میری تیری کیا رشتہ داری تھی؟ میں نے تیرے سے کیا لینا تھا؟ میں وہاں رہتا ہوں جس کا تجھے پتا نہیں۔ اور دیکھو جب کوئی اللہ کے دین کا کام کرنے اٹھتا ہے تو کہاں کہاں سے اس کی امداد ہوتی ہے۔ میں آج تمہارے شہر میں بیٹھ کے، رسول کے منبر پر بیٹھ کے، آگے قرآن رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں سب کے پاس پھرا تھا کہ اس محضر نامے پر دستخط کرو تاکہ اس کے ہاتھ مضبوط ہوں،
تاکہ حکومت پاکستان اس کا وزن محسوس کرے کہ یہ ایک اللہ کا بندہ آیا ہے کہ اس کے ہاتھوں اسلام کا کام ہوگا۔ تو تمہیں یہ بھی بتا دیں، جس طرح ہم تمہارے لیے دعائیں کرتے تھے، تو اگر تم اللہ کے دین کے خلاف بات کرو گے تو اور کچھ نہیں کر سکیں گے، تو ہمارے دل خدا کی جناب میں روئیں گے ضرور کہ اے پروردگار، اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اس سے ہماری جان چھڑوا دے، کیونکہ ہماری دوستی للہ اور ہماری دوستی فی اللہ، ہم اللہ ہی کے لیے پیار کرتے ہیں اور ہم اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتے ہیں۔ میں اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے سروں پر تاج جگمگا رہے ہوں، سورج کی طرح وہ چمک رہے ہوں، اور ان کے اس مرتبے پر انبیاء رشک کریں گے کیونکہ وہ غیر نبی ہوں گے۔ یعنی یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کا ہے، لیکن ان کا رشک اس بنیاد پر ہوگا کہ یہ نبی نہیں ہے، پھر اتنے منور کیسے ہیں، پھر ان کے سروں پر تاج کیسے جگمگا رہے ہیں؟ پوچھا جائے گا، پوچھیں گے اللہ یہ کون ہیں؟ اور اللہ فرمائے گا یہ وہ ہیں جو زمین پر ایک دوسرے سے محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، تو ہم تم سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہے، یہ نہ میری نسل ہے، نہ میری اصل ہے، نہ میری زبان ہے، نہ میرا علاقہ ہے، نہ میرا لباس ہے، نہ میرا کاروبار ہے، نہ میرا مفاد ہے، یہ مجھے نہیں جانتے، میں انہیں نہیں جانتا، نہ آپ میرا نام جانتے ہیں، نہ میں آپ کا نام جانتا ہوں۔ آپ سے میرا پیار اللہ کے لیے، اور میری بات آپ اللہ کے لیے سن رہے ہیں، نہ اس کے لیے میں نے آپ سے کوئی معاوضہ لیا ہے، نہ میں نے آپ کو کوئی معاوضہ دیا ہے، نہ میں آپ کا ووٹر ہوں، نہ آپ کا سپورٹر ہوں، نہ آپ کا عہدے دار ہوں، نہ آپ سے اختیار کا طلبگار ہوں۔ میں تو اللہ کی بات سنانے آیا ہوں، نبی کی بات بتانے آیا ہوں، اور یہی میرا تمہارا رشتہ ہے، اور اس سے مضبوط دنیا میں کوئی رشتہ نہیں۔ تو لہذا حضرات، اسلام کے نظام کا قیام ہماری زندگی کا مدعا ہے، اور اسلام کا نظام کیا ہے؟ مسجد کی نماز سے لے کے منڈی کی تجارت تک اسلام، تھانے کی تھانے داری سے لے کے عدالت کی ججی تک اسلام، ریڑی لگانے سے لے کے سربراہ مملکت تک اسلام، وہ اسلام جس میں عقائد بھی اسلام کے، جس میں معاملات بھی اسلام کے، جس میں اخلاق بھی اسلام کا۔ ہم اس پورے مجموعے پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس پورے مجموعے کو قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جس اللہ کی نماز پڑھتے ہیں اسی اللہ کا قانون عدالتوں میں چلے، اسی اللہ کا قانون ریاستوں میں چلے۔ اور اگر بات اتنی ہوتی کہ حکمرانی کچھ مسلمان نام کے لوگوں کو مل جائے تو میں کہتا ہوں میری لڑائی ہندوستان سے کہیں کی تھی بھائی؟ وہاں بھی تو صدر مملکت کا نام ذاکر حسین تھا، دوسرے سربراہ مملکت کا نام عبداللہ تھا، وہاں ان سے آپ کی کس بنیاد پر لڑائی جی؟ فاروق عبداللہ سے آپ کی کہیں کو لڑائی جی؟ نام تو اس کا بھی مسلمانوں جیسا ہے۔ ہماری لڑائی اسی لیے ہے کہ ہندوستان کا سربراہ مملکت ذاکر حسین نام رکھتا تھا لیکن بیٹی ہندو کو دے دیتا تھا۔ ہماری لڑائی اس لیے ہے کہ ہم پورا اسلام چاہتے ہیں جو نمازوں میں بھی ہو اور جو معاشرت میں بھی ہو۔ لہذا آئیے اس بارے میں ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے تاکہ جب قیامت میں ہم اٹھیں تو ہم کہیں اے اللہ جو ہمارے بس میں تھا تیرے دین کے لیے ہم کر آئے، بس ہمارے بس میں یہی تھا۔ یہ چلتا ہے نہیں چلتا، سردار صاحب اس جھگڑ میں نہ پڑو، پتہ نہیں زندگی کے کتنے سانس تمہارے باقی ہیں، ہم تمہارے بڑے ہی خیر خواہ ہیں کہ تمہیں بر وقت ٹوک رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہ چمچے ہیں، مفاد پرست ہیں جو تمہارے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے، وہ تمہیں یہ نہیں سمجھاتے اللہ کے بندے دین ہی کے نام پر تو آیا تھا، دین ہی رہے گا تو تو بھی رہے گا، ورنہ تیرے رہنے کا جواز کوئی نہیں۔ تو حضرات ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس مقام پر ہیں وہاں اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں زندہ رکھے، اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔